چنگیز خان کی قانونی دستاویز یاسا، جسے اس کے مر جانے کے بعد بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل تھی، مگر اس قانونی دستاویز سے چنگیز خان صرف 3 چیزیں حاصل کرنا چاہتا تھا: ایک متحد قوم، دوسرا وفاداری اور تیسرا بے رحم انتقام۔ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس قانونی دستاویز کو پورے منگولیا میں ہر شخص پر نافذ کرائے۔ 1206 کے سالانہ قرالتائی اجلاس میں ان بکھرے قبائل کو یاسا قانون کے ذریعے معاشرتی طور پر منظم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ فوج کی تشکیل بھی کر دی گئی، اور چنگیز خان کی قیادت میں ان خانہ بدوش قبائل نے اپنی مشترکہ ریاست کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین، اور آج منگول سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چنگیز خان نے ان منتشر اور متضاد طبیعت کے حامل خانہ بدوش قبائل کو اپنے 9 دموں والے پرچم تلے اکٹھا کیا، اور کیسے انہیں اپنے خلاف استعمال ہونے کے بجائے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا اور اپنی ریاست کو وسعت دی۔ بارہ سو چھ کے سالانہ اجلاس یا قرالتائی کے نتیجے میں بننے والی مشترکہ فوج کو چنگیز خان نے دوسرے سرداروں کے برعکس میرٹ کی بنیاد پر منظم کیا۔ فوجیوں کو خاندانی حسب و نسب سے ہٹ کر صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی دی گئی، جن میں ایک لوہار چنگیز خان کے انتہائی اہم کمانڈروں میں ابھر کر سامنے آیا، جس کا نام سوبیدائی تھا، ایک دشمن فوج کا سپاہی جس نے چنگیز خان کو تیر مار کر زخمی کیا، جرگوتائی، اور جسے چنگیز خان نے نہ صرف اپنے وفادار سپاہیوں میں شامل کیا بلکہ اسے جیبے کا نام بھی عطا کیا، جس کا مطلب تھا ہتھیار اور تیر۔ پھر 3 سال کے محدود عرصے میں جیبے ایک عام فوجی سے ایک اہم جرنیل بن گیا۔ ایک دشمن غلام مغولی بہادر نے بھی میرٹ کی بنیاد پر چنگیز خان کے وفادار ساتھیوں میں اپنی جگہ بنائی۔ جیسا چنگیز خان چاہتا تھا ویسا ہی اس نے اپنے ارد گرد وفادار اور جانثار ساتھیوں کا ایک ٹولہ اکٹھا کر لیا، جن میں سے صرف 3 کے بارے میں ہم آپ کو مختصراً اوپر بتا چکے ہیں۔ ان کمانڈروں اور وفادار ساتھیوں نے آگے چل کر چنگیز خان کی فتوحات میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ چنگیز خان اپنے زمانے سے آگے کی سوچ کا حامل انسان تھا۔ وہ اچھی طرح یہ جانتا تھا کہ ان منتشر اور متضاد طبیعت کے حامل خانہ بدوش قبائل کو متحد رکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دوسری قوموں کو نیست و نابود کرنے کی مصروفیت۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ان جنگجوؤں کو فارغ چھوڑ دیا تو یہ آپس میں لڑ کٹ مریں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ چنگیز خان کے خلاف ہی اکٹھے ہو جائیں۔ 1204 میں نائمن پر فتح سے لے کر 1209 ٹونگٹ یا شیشہ کے خلاف کامیاب مہم جوئی کے درمیانی عرصہ میں چنگیز خان نے اپنی تمام تر توانائیاں جنگ کے بجائے تنظیمی امور کی درستگی پر مرکوز رکھیں۔ بھلے ہی چنگیز خان منگولین ریجن کا سب سے بڑا سردار بن چکا تھا، مگر ابھی بھی اس کے خلاف سازشیں کرنے والے کم نہ تھے، اور سرحدی علاقوں میں ابھی بھی سازشیں ہو رہی تھیں، جن میں بطور خاص نائمان قبیلے کے سردار تیانگ خان کا بیٹا کچھ لوگ سر فہرست تھا۔ تیانگ خان تو مارا جا چکا تھا، مگر کچھ لوگ ابھی بھی فرار تھا۔ 1207 میں کرغز کے ایک باغی سردار کے قتل کے بعد کرغز نے مکمل اطاعت گزاری کا اعلان کرتے ہوئے چنگیز خان کے دربار میں اپنے سفیر بھیج دیے، جنہوں نے خوبصورت سفید باز چنگیز خان کی خدمت میں پیش کیے۔ چنگیز خان کی شہرت اور فتوحات کی یہ خبریں ایگورس قبیلے کے حاکم بارچاک تک بھی پہنچی، جس کا لقب ایریکیٹ تھا، جو کہ ایک ترکی لقب تھا جس کا مطلب مقدس بادشاہ تھا۔ وہ کرختائی کو خراج پیش کرتا تھا اور باج گزاری کی اس قید سے رہائی چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ انہیں چنگیز خان کی مدد میسر آ جائے گی، اس لیے 1209 میں ایریکیٹ نے چنگیز خان کی طرف ایک سفارتی مشن بھیجا اور اسے ایگورس پر حکمرانی کی پیشکش کی۔ چنگیز خان نے اس پیشکش کا مثبت جواب دیا اور
ایریکیٹ کو بنفس نفیس اپنے دربار میں حاضر ہونے کا کہا۔ ایگورس پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ادب، تجارت اور مختلف فنون میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ ایگورز ہی وہ پہلی پڑھی لکھی قوم تھی جنہوں نے ان خانہ بدوش منگولوں کی حاکمیت کو تسلیم کیا۔ یہ سیاسی اور فوجی اعتبار سے ایک بڑی کامیابی تھی جس نے چنگیز خان کو جنوب مغرب کی طرف سے ممکنہ پریشانیوں سے آزاد کر دیا۔ چنگیز خان نے ایگورس کو باج گزار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے علم سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ منگول ستارہ پرست یا شامنسٹ تھے اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ قدرت کی روحیں اور ان کے آباء و اجداد کی روحیں یہیں آس پاس اس دنیا میں آباد ہیں، اور ان کا خدا تینگری چاہتا ہے کہ چنگیز خان پوری دنیا فتح کرے۔ منگول خانہ بدوشوں کو متحد رکھنے کے لیے یہ بات بھی پھیلا دی گئی کہ چنگیز خان کے خلاف مزاحمت کرنے والا کوئی بھی شخص تینگری کی مرضی کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے اور اس گناہ کے لیے اسے مرنا ہوگا۔ جب چنگیز خان اپنی طاقت کی معراج پر تھا، اس وقت موجودہ چائنا کے اندر 3 ریاستیں تھیں۔ نمبر 1 شیشا یا تونگت، نمبر 2 جن ریاست اور نمبر 3 سونگ ڈائنیسٹی۔ ان سب میں مضبوط ریاست تھی جن ریاست۔ جن ریاست کے حکمران ان منگولوں کو اپنی باغی عوام سمجھتے تھے اور منگولوں کے علاقوں کو اپنا ہی ٹوٹا ہوا حصہ تصور کرتے تھے، اس لیے وہ اکثر و بیشتر ان منگولوں پر اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہتے، اور حکم عدولی کی صورت میں پہلے ہی چنگیز خان کے پردادا یا گریٹ گرینڈ فادر کے بھائی امبگئی کو سولی چڑھا کر موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ اس کے علاوہ 1198 میں جن خاندان نے تاتاریوں کے خلاف چنگیز خان سے مدد طلب کی اور کامیاب کارروائی کے بعد چنگیز خان کو ایک ادنا سا لقب باغیوں کا دشمن سردار دیا۔ منگول ہمیشہ سے ہی جن خاندان کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے تھے اور چنگیز خان صدیوں پہلے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ زیادتی اور حالیہ بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، مگر جن خاندان کی ریاست بہت مضبوط اور منظم تھی اور چنگیز خان کا فتوحات کا تجربہ صرف کھلے میدانوں میں مقیم قبائل کو فتح کرنے کا تھا، جبکہ ایک فصیل بند شہر یا قلعہ بند شہر کو فتح کرنا چنگیز خان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ تو چنگیز خان نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فوجی صلاحیتوں کو چیک کرنے کے لیے چینی علاقے کی سب سے کمزور ریاست تونگت یا شیشا ریاست کو اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی 3 اہم وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ تونگت کا حساس جنگی محل وقوع، دوسرا زونگ ڈائنیسٹی کی طرف جانے والے راستے پر موجودگی، اور تیسرا ماضی میں منگولوں کی اس علاقے میں لوٹ مار کی وجہ سے جغرافیائی خد و خال سے واقفیت تھی۔ چنگیز خان کا مقصد صرف لوٹ مار ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنی ریاست کو وسعت دینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تونگت فتح کرنے سے ترکستان کے تجارتی راستے اس کے قبضے میں آ جانے سے وہ جن ریاست کی معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا تھا اور زونگ ڈائنیسٹی پر حملے کی راہ ہموار ہو سکتی تھی۔ 1209 میں منگول فوج 650 میل کی پیش قدمی کے بعد صحرائے گوبی کے ریتلے میدانوں سے ہوتی ہوئی چنگیز خان کی براہ راست قیادت میں تونگت ریاست کی طرف بڑھی اور وہ لوہائے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ چنگیز خان کا کسی باقاعدہ منظم فصیل بند شہر کے محاصرے کا پہلا تجربہ تھا۔ چنگیز خان کی فوج کے ایک حصے نے وہ لوہائے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جبکہ دوسرا حصہ دیہی علاقوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں مصروف تھا۔ گو کہ چنگیز خان کی فوج دیہی علاقوں میں لوٹ مار سے مال اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی، مگر شہر کا محاصرہ توڑنے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ چنگیز خان قلعہ بند شہر کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک لمبے محاصرے کے بعد چنگیز خان نے اپنے کمانڈروں کے مشورے سے قلعہ میں اپنے ایلچی بھیجے اور ان سے کہا کہ اگر وہ اپنے پیغام رسانی والے پرندے اسے دے دیں تو وہ قلعے کا محاصرہ اٹھا لے گا۔
ولوہائے شہر کی انتظامیہ نے اس چھوٹی سی شرط کو فوراً مان لیا اور شہر میں موجود تمام پیغام رسان پرندے چنگیز خان کے حوالے کر دیے۔ چنگیز خان نے ان پرندوں کے پیروں کے ساتھ کپڑے باندھے اور انہیں آگ لگا دی۔ آگ کے خوف سے ان پرندوں نے قلعے میں موجود اپنے گھونسلوں کا رخ کیا۔ جیسے ہی یہ آتشی پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹے، شہر میں ہر جگہ آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ شہر کی حفاظت پر مامور فوجیوں کی توجہ جیسے ہی شہر کی آگ پر مرکوز ہوئی، چنگیزی فوجیوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور شہر کی فضیلوں پر بڑی بڑی سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ کر حملہ کر دیا اور شہر کے دروازے کھول کر شہر میں داخل ہو گئیں۔ مئی 1209 تک پورا شہر چنگیز خان کے ہاتھ میں تھا۔ ولوہائی کو تباہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے ٹنگٹ کے صدر مقام شیشیانگ موجودہ ینچوان کا رخ کیا۔ ولوہائی کو تباہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے ٹنگٹ کے صدر مقام شیشیانگ موجودہ ینچوان کا رخ کیا، لیکن صدر مقام شیشیانگ کے راستے میں موجود پہاڑی دروں میں چنگیز خان کی فوج پر ٹنگٹ فوج حملہ آور ہو گئی اور چنگیزی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ٹنگٹ اس فتح کو برقرار نہ رکھ سکے۔ دونوں فوجیں 2 ماہ تک اپنی اپنی پوزیشن پر ڈٹی رہیں، مگر جیسے ہی 2 ماہ بعد اگست میں چنگیزی فوج کو منگولیا سے کمک پہنچی تو وہ حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے کی جھوٹی چال چلی تاکہ فوج اپنے مورچوں سے باہر نکل آئے اور ان کا پیچھا کریں۔ یہاں بھی ان کی ترکیب کارگر ہوئی۔ ٹنگٹ بظاہر پیچھے ہٹتی منگول فوج کے تعاقب کے لیے جیسے ہی نکلے، منگولوں نے پلٹ کر ایسا کاری وار کیا کہ فوجیوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹنگٹ کے کمانڈر کو بھی پکڑ لیا۔ اب ٹنگٹ کے صدر مقام شیشیانگ کی طرف جانے والا راستہ کھلا تھا۔ منگولوں نے آگے بڑھ کر اس شہر کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر ولوہائے شہر سے بڑا بھی تھا اور بہت مضبوط بھی تھا۔ چنگیز خان کے لیے اس شہر کا محاصرہ کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے چنگیز خان نے وانگی دریا یا موجودہ یلو ریور کا پانی ایک ڈیم کے ذریعے روکنے کی کوشش کی۔ یہ آج کا یلو ریور ہے جو چائنا میں موجود ہے۔ اس دریا پر چنگیز خان ایک عارضی ڈیم بنانا چاہتا تھا تاکہ اس ڈیم سے قلعے میں آبی قلت پیدا کی جا سکے اور ایک دم ڈیم کی دیوار کو توڑ کر شہر کو تباہ و برباد بھی کیا جا سکے۔ صدر مقام شیشینگ اب انتہائی خطرے والی کیفیت میں تھا۔ ٹنگٹ حکمران نے ایک تیز رفتار قاصد جن بادشاہ کی طرف مدد کے لیے بھیجا۔ بادشاہ کے مشیروں نے ٹنگٹ والوں کی مدد کا مشورہ دیا۔ بادشاہ کے مشیر چونکہ بادشاہ کی بنسبت زیادہ دوربین صلاحیتوں کے مالک تھے، انہیں یقین تھا کہ اگر شیشہ شکست کھا گیا تو یقیناً اگلا نمبر ہمارا ہے، مگر بادشاہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ملک کے لیے فائدے والی بات ہے، اگر دشمن ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہیں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹنگٹ والوں کو اب جن ریاست کی طرف سے کسی مدد کی کوئی امید نہ تھی اور ان کا انجام بھی ولوہائے کی طرح ہونے والا تھا، مگر ایک غیر متوقع واقعے نے تمام منظر بدل دیا۔ جنوری 1210 میں ٹنگٹ کی طرف سے کی جانے والی ایک چھاپہ مار کارروائی میں ڈیم کی دیوار میں چنگیزی پڑاؤ کی طرف ایک شگاف ڈال دیا گیا اور جلد ہی منگول کیمپ میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ چنگیز خان محاصرہ اٹھانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹنگٹ بادشاہ لی انکوان نے امن کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ امن مذاکرات میں انہوں نے چنگیز خان کی بات گزاری قبول کر لی اور ہر سال کثیر تعداد میں مال و زر، اونی و سلکی کپڑے، اونٹوں کے غلے، تربیت یافتہ باز دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک بیٹی چنگیز خان کو بطور بیوی دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس طرح ٹنگٹ یا شیشہ کے حکمران لی انکوان نے چنگیز خان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا اور اس کی حامی اور وفادار ریاستوں میں شامل ہو گیا۔
چنگیز خان نے جیسے پلان کیا تھا کہ جن ریاست پر حملہ کرنے سے پہلے تنگت کو اپنے ماتحت کرے گا، وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قلعہ بند شہروں کو فتح کرنے کا تجربہ بھی حاصل کر چکا تھا۔ وقتی طور پر یہ 3 مقاصد چنگیز خان کے ہاتھ آ چکے تھے۔ نمبر 1 تنگت ریاست یا شیشہ ریاست، نمبر 2 جن ریاست کے تجارتی راستے، نمبر 3 زونگ ڈائنسٹی پر حملہ کرنے کے لیے ان علاقوں تک رسائی۔ دوستو، یہ تو ابھی آغاز تھا کہ چنگیز خان نے منگول سرزمین سے باہر نکل کر ایک بڑی ریاست کو فتح کر لیا۔ اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو چنگیز خان کی جن ریاست پر حملے کی رودات سنائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر کر دیں، اور اگر ہمارے چینل سیکھو جانو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔